السلام علیکم بخیر کتنا سے مزید برابر السلام علیکم ہم تاریخ کو جو ہے ادھر جا رہے ہیں اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لے کر، اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں 5 تاریخ کو ہوگا۔ میرا ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ اگر ان کیس گورنر راج کرتا ہے تو ANP اس سیٹ اپ کا حصہ بنے گی کہ نہیں؟ بہت پہلے پوچھ رہے ہو پھر اگر گورنر صاحب ہم کو ہماری ضرورت ہو، اور ذات میں پھر کہوں گا کہ ذاتی اختیار یا ذاتی لالچ کے لیے نہیں، اس قوم اور اس صوبے کے لیے اور اس زمین کے لیے ہماری ضرورت جس کو بھی ہو ہم نے اپنے سینے پیش کیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لہٰذا یہی سنجیدگی ہے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں، لیکن یہی سب کچھ ہم سامنے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور آپ کا سوال جس طرف ہے، دیکھیں یہ جو بھی مسائل ہیں، پہلے ہم اس پہ نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ بائی ڈیزائن ہے۔ اگر بائی ڈیفالٹ ہے تو پھر تو ان مسئلوں کا حل بھی ہے، لیکن اگر یہ بائی ڈیزائن ہے، اور جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہے، اور اس وقت نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور اس نئی سب بندیوں کے لیے میدان کے چناؤ ہو رہے ہیں، اور میدان جنگ کا چناؤ ہو رہا ہے، اور ایک نئے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جس جنگ میں ایک دفعہ پھر پختون قوم سمیت بلوچ قوم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور دنیا کی طاقتور ممالک اپنے طاقت کے نشے ہمارے بچوں پہ اتار کے آگے جائیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان سے بہت آگے بات چلی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کو اور یہ جو ریاست کے کرتا دھرتا ادارے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ان حالات سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ جب نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب تک آپ نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو چلائیں گے، اس صوبے کو چلائیں گے، تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو نظریہ ضرورت کو مہربانی کریں، ہمیں پیک کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس صوبے نے ہمیشہ جو ہے قربانیاں دی ہیں، آج نہیں، آپ یہاں پہ آپ کے میڈیا کے دوستوں نے قربانیاں دی ہیں، سیاستدانوں نے دی ہیں، فوج اور پولیس نے دی، یہاں کر APS کے بچوں نے بھی یہاں پر امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان میں آگ ہے، وہ KP میں آگ چکی ہے، خیبر پختونخوا میں آ چکی ہے، کیا یہ آگ آگے نہیں جا سکتی ہے؟ خدا نخواستہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ آگ آگے جائے۔ کیا ڈیر اسماعیل خان سے بکر میاں والی ڈیر غازی خان کوئی بہت دور ہے؟ ہم نہیں چاہتے چیزیں، ہم کہتے اس آگ کو یہیں پہ بجھا لیا جائے، اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب اکٹھے بیٹھے، ہم نے اسی پہ بات پہ متفق ہوئے کہ باہر سے کسی مسیح نے نہیں آنا، ہم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ جو ہم یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں پر آپ ہیں یا ہم ہیں، ہم سب یہاں پر اکٹھے مل کے ساری املاک کو نقصان ہوتا ہے۔ ڈی چوک پر جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ تیسری دفعہ آپ ہمارے جو ہے جن لوگوں نے کیے ہیں ان کو آپ رائے فرار دے دیتے ہیں، ایک ہی رستے سے وہ جاتے ہیں، ملی بھگت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ وہاں پر کون سے ایسے لوگ موجود ہیں وفاق میں جو ان کو ایسا رستہ دیتے ہیں، اور پھر اگلی دفعہ اور اس کو مضبوطی سے لے کر واپس لاتے ہیں اور ڈی چوک پر پہنچاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آپ اس راستے سے جائیں، اور جہاں پر عام شہری جاتے ہیں تو ان کی 10 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے،
اور جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اس چیکنگ نہیں ہوتی، گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں. لہٰذا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ورکر پکڑے گئے، ابھی تک کسی لیڈر کی گرفتاری نہیں ہوئی. فیض محمد یہ سمجھتا ہوں مسئلے کا حل نکالو بابا. کیا گورنر صاحب کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر تو نہیں ہے کہ اس کو راج آ جائے گا تو وہ انیل کپور جو ایک دن میں سارے مسئلے حل کر لیتا ہے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ہمارے بڑے بنیادی مسئلے ہیں اور ان مسائل کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر راج میں نہیں ہے. ہاں اس وقت ضد انا اور وہ پورا ہو جائے گا، پی ٹی آئی والوں کو باہر کر کے ایک گورنر راج ہو جائے گا، لیکن پھر کیا کریں گے، آگے کیا ہوگا؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر راج مسئلے کا حل نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے گورنر صاحب بات کر لیں گے، لیکن وہ تو میڈیا پہ بالکل کلیئر آ گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے ان سے مہلت مانگی ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے پھر فیصلہ کریں گے. باقی تو ہمارے ساتھ میرے خیال میں کوئی ایسا رابطہ کسی نے ابھی تک کیا ہے نہیں، لیکن عوام نے نہیں بنایا، بلکہ یہ مسئلہ پختونخوا کے عوام پہ اس ریاست کا مسلط شدہ مسئلہ ہے جس کو 12 سال سے ادھر مسلط کیا ہے. باقی پاکستان اپنا کام کر رہا ہے، ہمارا پختونخوا تو تباہ کر دیا انہوں نے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر وہ اس مسئلے کے ساتھ میں کھڑا ہوں جس پہ یہ گند کو ٹھکانے لگایا جا سکے. تو اگر وہ یہ بات ہو یا اور بھی کوئی باتیں اگر ایسی ہو، میں آلریڈی شروع سے کہتا ہوں جس پہ یہ گند صفایا ہو سکے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اختیارات ہم نے سب دیے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہوتے ہیں. آپ پورم میں جو صورتحال ہیں ہم نے اس کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ساجد طوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ فارمر ایم این اے ہیں، کئی دفعہ بنے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میں خود پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن لے کر ہم ادھر بھی جا رہے ہیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہو، لیکن آج تک ہمارے چیف سیکرٹری آف دی پروونس ایک دن بھی وہاں پر نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھیں. وہاں پہ دیکھیں پشتونوں کی روایت ہوتی ہیں، آپ جب وہاں پر جاتے ہیں جرگہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کچھ آدھے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں. لیکن آج آپ سیریسنس دیکھیں کہ حکومت نے سرکاری افسران تو حکومت کے ماتحت ان کو بھیجا، ان کے پاس تو مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی انہوں نے کس کو بھیجا؟ ایک انفارمیشن کے جو ہمارے ایڈوائزر ان کو بھیجا جن کے پاس پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. حق تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک ڈیلیگیشن سی ایم صاحب لیڈ کر کے جاتے، اور اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر جاتے. آپ دیکھیں جب یہاں پر پی ٹی ایم کا مسئلہ آیا ہم سب اکٹھے بیٹھے، ہم نے مسئلے کا حل نکالا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کورم جا رہے ہیں یا ہم آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں سی ایم صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ہم آفیشیلی بھی دعوت دیں گے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اس صوبے کے مسئلے کا حل نکالیں. اب صوبے کے مسئلے کا امن کے لیے ہم یہاں پر جو بیٹھے ہم سب وہاں پر گئے تھے، سی ایم ہاؤس گئے تھے اپنے اختلافات بھلا کر امن کے حوالے سے. آج دوبارہ صوبے کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے صوبے میں امن ہونا چاہیے، اور خاص کر میرے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے حلقے میں جو ہمیشہ ہمارے جو ہے صوبائی صدر ہمارے جو ہیں اے این پی کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب اور گورنر صاحب کا اپنا گاؤں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ یرغمال ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم بیٹھیں، چاہے وہ ڈی خان ہو، چاہے ٹانک ہو، لکی ہو، بنو ہو، کرک ہو، کوہاٹ ہو یا کورم ہو یا جو بھی علاقہ ہو. آج جہاں پر بھی دہشت گردی ہے، امن و امان کی سچویشن ہے، ہم ایز اے پروونشل پریزیڈنٹ پی ٹی آئی اور چیف سیکرٹری آف دی پروونس سی ایم صاحب کو بھی آل پارٹیز میں دعوت دیتے ہیں، اور ہم کورم جاتے ہوئے بھی ان کو دعوت دیتے کہ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم سب مل کر صوبے کے امن کی بات کریں، ون پوائنٹ ایجنڈے کے. میرے آپ دیکھیں یہ وہ حرکات ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے ساتھ یہ کرے گا یا کوئی دشمن ملک ہمارے ساتھ یہ کرے گا. یہ تو ایک کوئی بھی ریاست دیکھ لے اور یا کسی بھی ریاست میں اگر یہ عمل چلتا ہو یا برداشت کیا جا سکتا ہو تو ٹھیک ہے. یہ تو کرسی کے پجاری اتنے ہوس میں کہ اپنے اداروں پہ حملے کرو، اپنے ہر جگہ پہ حملے کرو. ان کو وہ صاف کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے پاکستان مقدم نہیں، ہمارے لیے عمران مقدم ہے. تو ایسی چیزیں کہاں چل سکتی ہیں؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے پہلے بھی ایسی باتیں کی ہے. پی ٹی آئی
اگر نہیں کوئی اور جماعتیں اگر نکلی ہیں اور انہوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھایا ہے یا انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے. سب سے پہلے جو بات ہوئی ہماری آج کی بیٹھک یا آج کا جو بھی مسائل پہ بات چیت ہے اس میں ذاتی اختیار یا ذاتی کرسیاں یا ذاتی لالچوں کے لیے ہم بالکل قطعاً نہیں بیٹھے. آج تو ہم اتنے ایک سنجیدہ مسئلے پہ بیٹھے ہیں کہ ہم ادھر قوم کے سروں پہ سودا بازیاں ہو رہی ہے, ادھر گاؤں گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے, ادھر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اور اس کو بھی اگر ہم سنجیدہ نہ لیں تو پھر میرے خیال میں ہم میں اور جن کو پختونخوا کی حکومت سونپی گئی ہے ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں بچتا. ہم عہدوں کے یا اختیار کے ذاتی اختیار کے لالچی نہیں ہے. ہاں ہم نے آج بیٹھ کے قوم کے اختیار کی بات کی ہے کہ ہم اپنے پختون قوم کے اختیارات کیسے پختون قوم کو لا کے دیں. ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں جس پہ 18th امنڈمنٹ کے بعد پختون قوم کا حق ہے, جس طرح گورنر صاحب نے بولا, وہ ہم کس طرح ہم بیٹھیں اور اس کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر کے ہم پھر متفق ہو کے وفاقی حکومت کے پاس جائیں اور اپنے صوبے کے جو حقائق ہے, حق ہے یا جو اختیارات ہیں وہ لیں. جہاں تک بات رہی پی ٹی آئی کو بین کرنے کی, تو بلوچستان اسمبلی میں میرے ممبرز ہیں اور انہوں نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کا جو کردار ہے روز اول سے غیر جمہوری, غیر سیاسی, بلکہ کسی نہ کسی کو باپ بنا کے اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ میں وہ کسی کو بھی باپ بنا کے کرسی پہ بیٹھنے کو تیار ہے. وہ غیر جمہوری, غیر سیاسی, ان کا رویے غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں ہر وہ تنظیم جو غیر جمہوری ہو, غیر سیاسی ہو یا تشدد کی طرف اس کی ذہن سازی ہو, ان پہ بین کرنا چاہیے. وہ پی ٹی آئی ہو, وہ ٹی ایل پی ہو یا اور ایسی جماعتیں ہوں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, جو بار بار ملک کو اپنی ذاتی انا کے لیے استعمال کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ گند ہے, میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ گند ہے, اور اب بھی کہتا ہوں کہ اس گند کو ٹھکانے لگا دو. پہلے آپ کے سوال بتا دوں, ہم نے وفاق اس حوالے سے دیا کہ یہ امن و امان پہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ یہاں پر کیونکہ انٹیریئر منسٹر صاحب کے اپنا ایک رول ہے, اس میں جو ہے دیکھیں وہ کر سکتے ہیں. باقی انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ وفاقی اداروں کے ترقیاتی کام, چاہے وہ اس این ایچ اے کے حوالے سے ہوں, کمیونیکیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ہوں, چاہے باقی جو بھی مرکزی ادارے یہاں پر ہیں اس کے حوالے سے ہو. اور سب سے مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, پہلے تو لوگ کام مانگتے تھے کہ کام کریں, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, تو ہم یہ کہتے ہیں امن کے حوالے سے بھی, اس حوالے سے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, آپ کی ٹی وی چینلز پہ کل سے اس پہ بھرمار لگی ہوئی ہے کہ کوئی شاید کوئی گورنر راج لگ رہا ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے. ابھی تک مجھے اس چیز کی ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے, اور احمد ولی صاحب نے بھی غالباً ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. ایسا چیز ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ تو کم از کم ڈسکس نہیں ہوئی. پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں تو وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے مابین کوئی مشاورت ہوئی؟ آپ نے اپنے الفاظ میں بھی یہ کہا کہ وفاق ادھر انٹرسٹ لے, اس طرف دیکھ کے آج سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے, چاہے 410 سے ہیں یا پشاور یا مشکور ہوں اس موقع پہ بالخصوص پریس کے اپنے تمام بھائیوں کا جو 410 کے ہیں یا پشاور سے تشریف لے کر آئے ہیں. مشکور ہے آج گورنر صاحب اور پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کی جو ولی باغ تشریف لے کر آئے, اور ہم جیسے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی ایک جوڑ رکھتی ہے, اور اس جوڑ میں ہم کافی عرصے سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں, اور اس عقیدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے نظریے کو برقرار رکھتے ہوئے
ایک ساتھ ہی آگے منزل کی طرف جائیں گے. گورنر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مشکلات لے کر آئے ہیں اور جو حقیقتاً اس پورے قوم کی مشکل ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور پھر وہ ٹیررزم اور دہشت گردوں کا یا دہشت گرد و تنظیم کا جو مسئلہ وہ تو تھا ہی تھا، لیکن جو اب اورکزئی میں بالخصوص پاڑا چنار میں جو واقعہ ہوا ہے اس پہ میرے خیال میں سب انسانیت غمزدہ ہوں گے، لیکن پختون قوم ضرور غمزدہ ہوں گی. اور اسی سلسلے میں ڈیلیگیشن یہاں آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی امن کے لیے جو بھی راستہ ہوگا اور یا جو بھی قدم اٹھائے گا، عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی.